الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العلی العظیم۔ بھئی یہ جو سامنے جگہ خالی ہے اس جگہ کو پہلے پر کریں، سامنے جگہ ہوتے ہوئے پیچھے نہ بیٹھیں، بچے اگر پیچھے ہوں تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو دن ہے، یہ جو وقت ہے، اس وقت کی خاصیت یہ ہے کہ اس وقت میں ہر طرح کی عبادت انجام دی جا سکتی ہے۔ نماز پڑھنے کو دل چاہے تو نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آج تو عید کا دن ہے، لیکن اس سے پہلے جو دن گزرے ہیں اس میں اگر روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھنے کی بھی گنجائش ہے، اور انہی دنوں میں حج بھی ادا ہوتا ہے۔ اور اب ہم یہاں سے جائیں گے تو جانے کے بعد قربانی بھی کریں گے، تو جو دل میں آئے جو عبادت کرنا چاہے بندہ کر سکتا ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ جب شروع ہو گئی تو اس کے بعد سے یہ جو وقت ہے یہ بڑا عجیب وقت ہے، اس میں ہر طرح کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اور خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کبریائی کا ذکر کرنا یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ 9 تاریخ کی صبح فجر سے ہم لوگ تکبیر پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے، تو ہر ایک کے ذمے پڑھنا واجب ہے فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک۔ تو یہ جو دن ہے ان دنوں میں اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ اللہ پاک کی کبریائی بیان کی جائے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھیے، 1 مرتبہ تکبیر پڑھیے۔ ایک تو یہ تکبیر جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر عید الاضحیٰ کے موقع پر عیدگاہ آتے ہوئے اور جاتے ہوئے بآواز بلند پڑھنا مسنون ہے۔ دل میں پڑھ لینا نہیں، بلکہ کیسے پڑھنا؟ ایسی آواز سے پڑھنا کہ سامنے والے کو سنائی بھی دے، چیخنا نہیں، پکارنا نہیں، لیکن بآواز بلند پڑھنا، وقار کے ساتھ، اپنے وقار کو کھو کر کے نہیں، لیکن بلند آواز سے پڑھنا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، مسنون ہے، حضرات صحابہ کرام سے منقول ہے۔ یہ تو 9 تاریخ سے تو واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر بکثرت جب دل میں آیا، جب چاہے جب اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور بآواز بلند بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام سے یہ بھی منقول ہے کہ مینا کی میدان سے، مینا کے وادی سے جب گزرتے رہتے تو کبھی کبھی صحابہ کرام اتنی زور سے تکبیر یہ پڑھتے کہ پوری مینا کی وادی کا ہوتی، تکبیر کی آواز سے گونج اٹھتی۔ اس طرح سے پڑھتے تھے، 9 کے بعد نہیں، 9 سے پہلے ہی، 9 سے پہلے بھی منقول ہے، بہت سے صحابہ کرام سے منقول ہے کہ بازاروں میں بآواز بلند پڑھنا منقول ہے۔ اتنی آواز سے پڑھتے تھے کہ پوری کی پوری وادی کا ہو جاتی، تکبیر کی آواز سے گونج اٹھتی۔ یہ دن ایسے دن ہے کہ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ ہر طرح سے اللہ کی کبریائی کا مظاہرہ۔ دیکھو 9 تاریخ آ گئی تو اس کے بعد سے اب ہم لوگوں کو عام نمازوں میں تو حکم نہیں، لیکن جب یہ حکم ہے کہ تکبیر کو بآواز بلند پڑھے تو اس وقت میں ہماری آواز نہیں نکلتی، اس وقت میں بآواز بلند نہیں پڑھتے۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ دیکھو راستوں پہ اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، بلند آواز سے بیان کرو، آتے ہوئے جاتے ہوئے بیان کرو۔
یہ اللہ چاہتے ہیں ان دنوں کے اندر کہ اللہ کی کبریائی ہر طرح سے کیا کہ اللہ کی کبریائی ظاہر کی جائے، اللہ کی کبریائی کو بیان کرے آدمی۔ ہاں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے اندر اللہ کی کبریائی کا بیان کہ اللہ ہی سب سے بڑے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہمیں موت دیں گے۔ ہاں، اللہ ہی دنیا کے ہر کام کو کرتے۔ دنیا میں پتا بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، کرتا دھرتا سب کچھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ نے بڑائی دی ہے، کس کو بڑائی دی ہے؟ ماں کو بڑائی دی، باپ کو بڑائی دی، سب سے بڑائی تو باپ کو اللہ نے دی۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ نے بہت سے لوگوں کو، اللہ پاک نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، انسان بنایا تو مردوں کو عورتوں پر کیا کی؟ فضیلت دی، بڑائی دی۔ اور مردوں میں بھی سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، بعضوں کو نبی بنا دیا، بعضوں کو رسول بنا دیا۔ نبی اور رسول یہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہوتے ہیں، سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ نبی کا مقابلہ کوئی بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور نبیوں میں بھی اللہ پاک نے کیا کیا؟ بعض نبیوں کو اونچے درجے کا نبی بنایا، رسولوں میں بھی بعض رسولوں کو اونچے درجے کا رسول بنایا۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پروٹوکول دیا کہ تمام مخلوقات میں سب سے اونچا مقام کس کا بنا دیا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سے اللہ اگر چاہتے تو سب کو ایک جیسا بناتے، کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا بناتے نہیں۔ لیکن اللہ نے جس کو کوئی فضیلت دی، جس کو کوئی فوقیت دی، اللہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی اس دی ہوئی فوقیت کو، فضیلت کو تمام انسان بھی کیا کرے؟ ایکسپٹ کرے، قبول کرے اللہ کے فیصلوں کو۔ اللہ بڑائی دیتے ہیں، اور جب اللہ نے کسی کو بڑائی دی تو اس کی بڑائی کو چھیننا نہیں چاہیے۔ ہاں، اسی لیے اسلامی امتیاز ہے کہ جس کلچر کے اندر بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں، وہ اسلامی کلچر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، چھوٹوں پہ شفقت نہ ہو اور بڑوں کی عزت نہ ہو، بیٹا بیٹا ہو کر کے اپنے آپ کو باپ کے برابر سمجھے، تو یہ اسلامی کلچر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی، بڑائی دی، لیکن ہر طرح کی بڑائی اپنے لیے خاص رکھی۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو ہر ایک سے بڑا، سب سے سپریم، سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اتنی بڑائی کسی کو نہیں دی کہ کوئی اللہ کے برابر ہو جائے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کا مظاہرہ ان دنوں میں خاص طور پر ہوتا ہے۔ اب ان دنوں کا خاص عمل کیا ہے جو عام دنوں میں انجام نہیں دیا جا سکتا؟ دیکھو مینا کے اندر گویا مینا کی وادی تو ابھی بھی پڑی ہوئی رہتی ہے اور سال بھر رہتی ہے، لیکن سال کے اور دنوں میں اگر کوئی مینا میں جا کر کے رہے تو کوئی عبادت نہیں۔ وہ جو جمرات رہتے ہیں نا، وہاں پر جا کر کے کنکر پھینکے تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس کے لیے ان دنوں میں جانا پڑتا ہے، خاص وقت ہے، وہ انہی دنوں کا وقت ہے۔ ان دنوں میں اگر جا کر کے کیا کریں گے؟ مناسک حج ادا کریں گے تو وہ عبادت، ورنہ عرفات کا میدان وہاں پڑا ہوا ہے، لیکن وقوف عرفہ اور دنوں میں اگر کسی دن کریں گے تو وقوف عرفہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں، لیکن ان دنوں میں اللہ اگر کوئی لاجک پوچھے کہ بھئی کوئی یہ کہے کہ مجھے اتنی دور سے بلا کر کے کیا کیا جا رہا ہے کہ وہ جمرات کے پتھروں پہ وہ پتھر مارنے لگایا جا رہا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ کہ اس کے لیے مجھے دنیا کے کونے کونے سے بلایا گیا تھا؟ ہاں، تو لیکن اللہ کو یہ ادا کیا ہے؟ پسند ہے۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ کیا کرے؟ کنکر مارے گا۔ تو اللہ جو چاہتے ہیں تو اللہ کی چاہت کو پورا کرنا، اللہ کی مرضی کو پورا کرنا۔ اور اسی طرح قربانی کی عبادت، قربانی کی عبادت اراقۃ الدم، جانور کے گلے پر چھری چلا کر کے خون بہا دینا، یہ 3 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں کوئی عبادت نہیں۔ کون سے 3 دنوں میں عبادت ہے یہ؟ 10، 11 اور 12۔ ان 3 دنوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے یہاں قربانی، اللہ کے یہاں قربانی۔ قربانی کا مطلب اراقۃ الدم۔ عام دنوں میں اگر کوئی جانور کو ذبح کرے تو ذبح کرنا عبادت نہیں، ذبح کر کے اس کے گوشت کو اگر تقسیم کرتا ہو تو وہ صدقہ کرنا عبادت ہو سکتا ہے، لیکن اراقۃ الدم، خون بہانا، خون بہانا یہ عبادت نہیں۔ لیکن اب دیکھو کہ یہ جو جانور کے گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے نا، تو یہ چھری چلانا تو جانور ہمارے لیے حلال ہوتا ہے۔ تو کب حلال ہوتا ہے؟ جب تک کہ ہم اس کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتے، اس وقت تک جانور حلال نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بسم اللہ پڑھنے کا حکم ایسا
जरूरी तौर पर क्यों दिया गया कि जब भी तुम जानवर जुबा करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। और ये हुक्म है कि देखो जब जानवर को जुबा किया जाएगा ना तो उसके जानवर के अंदर कितनी रगें होती है? 4। एक तो होती है जिससे हम क्या करता है, सांस लेता है जानवर, उसको नरखरा कहते हैं। और दूसरा बड़ी रग होती है जिससे क्या करता है, खाना पीना अंदर जाता है, इसको मुरी कहते हैं। और 2 रगें और होती है जो छोटी होती है निस्बतन, वो बदजैन उसको कहते हैं। वो क्या होती है, खून की रगें होती है। तो ये 4 रगें होती हैं। इन 4 रगों में से कम से कम 3 रगों का कटना जरूरी होता है। जब तक 3 रगें नहीं कटती तो वो कुर्बानी का जानवर हलाल नहीं होता, जायज नहीं होता। 3 रगें कम से कम कटना है। अगर 4 कट जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 कटना जरूरी है। 3 नहीं कटे, 2 कटी है, 2 नहीं कटी है तो जानवर हलाल नहीं हुआ। जानवर का हलाल होने के लिए जरूरी है कि 3 रगें कम से कम कटे। अच्छा, ये 3 रगें कटना क्यों जरूरी है? जब 3 रगें कट जाती है तो उसके बाद जानवर की रूह का उसके बदन से निकलना आसान हो जाता है। बहुत आसानी के साथ जानवर क्या हो जाता है, मर जाता है। जानवर को मरने में परेशानी नहीं होती, आसानी के साथ उसकी रूह निकल जाती है। और दूसरी चीज क्या है कि खून, उसके अंदर का जो खून है वो नजीस है, नापाक है। ये खून इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो जब ये 3 रगें कट जाए कम से कम, या 4 रगें कट जाए तो खून बहुत आसानी के साथ निकल जाता है और पूरा खून निकल जाता है, बदन में खून बाकी नहीं रहता। और जब खून बाकी ना हो और पूरा खून बाहर निकल जाए तो जानवर खाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फासिद मादे उसके अंदर से मुकम्मल तौर पर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं, 4 रगों के साथ थोड़ा सा आगे जाकर के वो एक नर्वस सिस्टम यानी गोया वो अंदर ब्रेन तक जाने वाली कोई रग होती है उसको काट देते हैं। उसको काट देने की वजह से क्या होता है, खून रुक जाता है बदन में, वो खून पूरा सही से निकलता नहीं। तो जो खून सही से नहीं निकलता तो और खून उसके अंदर बाकी रहता है तो वो मुज़िर हो सकता है, इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। वैसे भी खून नजासत है, गंदी चीज है, इसको क्या हो जाना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। तो आप देखो कि जानवर पे हमने छुरी चलाई, 4 रगें पूरी की पूरी काट दी, आसानी के साथ जानवर मर गया और पूरा का पूरा खून क्या हो गया, निकल गया, जानवर साफ भी हो गया। लेकिन छुरी चलाते वक्त में हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, जानवर हलाल हुआ? जानवर हलाल हुआ? जानवर हलाल नहीं। क्यों जानवर हलाल नहीं है? जानवर हलाल क्यों नहीं है? जानवर जायज क्यों नहीं है? वो मुर्दा के हुक्म में है, उसका खाना हराम है, जानवर को नहीं खा सकते। जिस जानवर पे आमदन बिस्मिल्लाह ना पढ़ा गया, भूल गए हो तो बात अलग है, याद रहते हुए अगर किसी ने काटते वक्त में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो वो जानवर हराम हो गया, अब उसका खाना जायज नहीं। वो अगरचे कि उसका पूरा का पूरा खून भी क्या हो चुका है, निकल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी गोया जानवर हलाल नहीं हुआ। क्यों, क्या हिकमत है? अल्लाह पाक यही दिखाना चाहते हैं। देखो अल्लाह की किबरियाई को समझो। ये जो जानवर है, ये जानवर, इसके अंदर भी तो हिस्स है, ये भी तो तकलीफ महसूस करता है जिस तरह तुम्हें तकलीफ होती है, इसको भी क्या होती है, तकलीफ होती है। अब अगर तुम क्या करोगे, इसको काटोगे, इसको जुबा करोगे तो भाई तुम जानदार हो, जैसे नॉन मुस्लिम भी कहते हैं कि ये जानवरों को क्यों जुबा कर रहे हो, इनको तकलीफ क्यों दे रहे हो तुम। तो हमारी तरह के एक जानदार को जिसको तकलीफ होती है, जिसको सदमा पहुंचता है, जिसको भी क्या होता है कि एहसास होता है, हिस्स उसके अंदर मौजूद है, उसको हम जुबा करते हैं तो हमारा जुबा करना कैसे जायज हो सकता है? एक जानदार दूसरे जानदार को क्या करे, जुबा करे, जुबा करके उसका गोश्त खाए, ये कैसे जायज हो सकता है? अकली एतबार से ये जायज नहीं हो सकता है। तो अल्लाह पाक ये कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें खाने की इजाजत है तो वो इजाजत इस वजह से है कि देखो उस जानवर का मालिक भी अल्लाह है, तुम्हारा मालिक भी अल्लाह है, और अल्लाह ने तुमको ऐसा बनाया कि तुमको जहां सब्जियां खाने की जरूरत पड़ती है, गोश्त भी खाने की जरूरत पड़ती है। कितने जानवर ऐसे हैं, बिल्ली को देखा है, चूहा खाती है कि नहीं खाती है बिल्ली, और कितने जानवर हैं जो जब तक खून नहीं करेंगे और दूसरे का गोश्त नहीं खाएंगे उनकी जिंदगी नहीं चल सकती। अल्लाह पाक ने गोश्त के ऊपर उनको जीने के नेचर ऐसा बना दिया उनका कि जब तक उनको गोश्त नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे, वो सब्जी खोर नहीं होते। जैसे शेर है, शेर कभी भी क्या करेगा, किसी पे अटैक करके किसी को खत्म करेगा, खत्म करके उससे अपनी क्या करेगा, भूख मिटाएगा। अल्लाह ने उसका नेचर ऐसा बनाया। इंसान का नेचर ऐसा है कि इसको जरूरत होती है गोश्त की भी, इसको जरूरत होती है सब्जी की। सब्जी भी खाना है, गोश्त भी खाना है, लेकिन गोश्त हलाल उस वक्त होगा जब तक कि वो इस तसव्वुर के साथ जुबानी करेगा, बिस्मिल्लाह नहीं कहेगा। बिस्मिल्लाह कह के ये माने कि देखो इस जानवर का मालिक भी अल्लाह,
میرا مالک بھی اللہ اور میرے مالک نے اور اس جانور کے مالک نے اللہ نے انسانوں کو اجازت دی, مجھے اجازت دی کہ میں اس کو ذبح کروں, ذبح کر کے کیا کروں, اس کو کھاؤں. اس کے کھانے کی اجازت اللہ نے دی ہے, اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے میں کیا کرتا, اس کو ذبح کرتا. بسم اللہ پڑھ کر کے گویا وہ یہ تصور اپنے آپ کے اندر اور وہ یہ گویا یہ تصور یہ کرتا ہے کہ بھئی اس کا گوشت اگر میرے لیے جائز ہو رہا ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے جائز ہو رہا ہے. وہ بسم اللہ پڑھ کے اس کا ہے. اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ دیکھو جتنے جانور ہیں عام طور پر یہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں یا انسان طاقتور ہوتا ہے؟ طاقت کے اعتبار سے, جسم و جثے کے اعتبار سے. بیل اگر ہے کبھی کیا ہو اس کو لڑکانا چاہیں اور وہ بھڑک جائے نا تو پھر دیکھو کیسی بھگدڑ مچ جاتی ہے اور سب کیا ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. چونکہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے, طاقت زیادہ ہوتی ہے. انسان کے اندر طاقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی, لیکن جانور کے اندر طاقت کیا ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے. لیکن اللہ نے سارے جانداروں کو اور خاص طور پر یہ جو پالتو جانور ہیں جن کی قربانی کا اللہ نے حکم دیا اور جن کے گوشت کے کھانے کو اللہ نے جائز قرار دیا, تو ان کو اللہ نے رام کر دیا, ان کو اللہ نے کیا کر دیا, سرنڈر کر دیا انسانوں کے آگے. ہاں اب انسانوں کا بچہ معمولی سا جو ابھی بالغ ہوا یا بلوغت, بالغ بھی نہیں ہوا ابھی بلوغت کے قریب ہے, وہ بھی آسانی سے کیا کرتا ہے, بڑے سے بڑے بیل کو لڑکا لیتا ہے, لڑکا کر کے کیا کر دیتا ہے, ذبح کر دیتا ہے. تو اللہ کا احسان مانو, دیکھو اللہ نے کس طرح اس جانور کو تمہارے آگے سرنڈر کر دیا, مسخر کر دیا, اور یہ تمہارے خلاف جو ہے وہ بغاوت نہیں کر سکتا. اور تم جس طرح سے اس کا گوشت کھانا چاہتے ہو تو یہ آسانی کے ساتھ تمہارے مقصد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوآپریٹو ہو جاتا ہے اور تمہارا تعاون کرتا ہے, اور تم آسانی کے ساتھ اس کو کیا کر دیتے ہو, کاٹ دیتے ہو. تو اللہ نے اس کو کیا کیا, مسخر کیا ہے. اگر وہی یہ بعض جانور ایسے ہیں جن کو اللہ نے اتنا زیادہ آسان نہیں بنایا, شیر کو کاٹنا اتنا آسان ہوتا ہے اور جتنا آسان ہم لوگ گایوں کو کاٹ دیتے ہیں اور ہمارا بچہ کیا کر دیتا ہے. لیکن جو درندے ہوتے ہیں تو درندوں کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور درندوں کو اس طریقے سے ذبح کرنا بھی آسان, کیونکہ وہ اتنے زیادہ رام نہیں. تو اللہ کا یہ دوسرا بڑا احسان ہے. تو بسم اللہ کہہ کر کے اللہ یاد دلاتے ہیں, دیکھو اس جانور کو میں نے تمہارے آگے رام کیا, میں نے تمہارے آگے سرنڈر کر دیا, میں نے تمہارے آگے مسخر کر دیا, تمہارے لیے اس کو بنایا تھا, تمہارے لیے کیا کر دیا کہ اس کو کاٹنا آسان کر دیا. اور ایک بات اور ہے وہ یہ کہ دیکھو بھائی اللہ پاک نے جن جانوروں کی قربانی کا حکم دیا ہے اور جن کے گوشت کے کھانے کو جائز قرار دیا ہے, ان جانوروں کا گوشت لذیذ ہوتا ہے. وہی آپ درندوں کا گوشت کھاؤ تو انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ, اور مزہ بھی نہیں, لذت بھی نہیں, قوت بھی نہیں, طاقت بھی نہیں, صحت بھی نہیں. ہاں لیکن جن جانوروں کے کھانے کو اللہ نے جائز کہا ہے اور جن کی قربانی کا حکم دیا, ان جانوروں کے اندر اللہ نے لذت رکھی ہے, انسانوں کے لیے قوت رکھی ہے, صحت رکھی ہے, انسانی صحت کے لیے وہ مفید ہوتے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس جانور کے گوشت کو انسانوں کے لیے کیا کیا ہے, سازگار بنا دیا, ان کی صحت کے لیے سازگار بنا دیا, ان کے لیے قوت رکھ دی اس جانور کے. تو اللہ کا احسان مانو, بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کرو, بسم اللہ کہو اور بسم اللہ کہہ کر کے مانو. اور چوتھی بات اور بہت زیادہ اہم اور امپورٹنٹ بات وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو نا, ذبح کرتے وقت میں یہ تصور کرو, دیکھو بھئی کیا وجہ ہے, اللہ نے میرے اندر ایسے کون سے سرخات کے پر لگے تھے کہ مجھے اجازت دے دی کہ میں کیا کروں, اس جانور کو ذبح کر کے کھا لوں. مجھے کھانے کی اجازت ہے, اللہ نے مجھے کیا کر دی, اجازت دے دی ہے. اور اللہ نے میرے آگے ان جانوروں کو کیا کر دیا, سرنڈر کر دیا. اگر اللہ چاہتے تو کیا ہوتا کہ بھئی یہ اللہ نے کیوں کیا. اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں دیکھو بھائی کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا, انسان کے لیے بنایا. انسان کو سب سے سپریم بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ نے انسانوں کو عزت عطا کی, اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا, اور ان انسانوں کی خدمت کے لیے ساری دنیا پیدا کی گئی, ساری دنیا پیدا کی گئی. تو اب جب تم جانور کو ذبح کرو تو ذبح کرتے وقت میں یہ تصور کرو, دیکھو کہ یہ جانور کس طرح میرے آگے بے بس ہے, کس طرح میرے آگے مجبور ہے. اللہ نے مجھے جو عقل دی, مجھے جو صلاحیتیں دی ہیں, اور جس طرح سے میں اس کے اوپر اپنا حکم چلاتا ہوں اور چلا کر کے اس کو کیا کرتا ہوں, اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہوں. اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ میرے کام آئے, اور ان کو میرے کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو اب یہ تصور بھی کرے, دیکھے کہ مجھے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا,
जब कुर्बानी की दुआ हम पढ़ते हैं ना, कुर्बानी करते वक्त में क्या पढ़ते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद कहते हैं सुबह करने के वक्त में कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, लेकिन उससे पहले ये अल्फाज पढ़ते हैं। इन अल्फाज में भी यही है कि देखो मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी इबादतें, मेरा सब कुछ किसके लिए, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी अल्लाह ने मुझे इतना जो प्रोटोकॉल दिया वो इसलिए दिया कि अल्लाह ने मुझे अपनी गुलामी के लिए बनाया। अल्लाह ने सारी मखलूकात को तो मेरे लिए बनाया, पूरी दुनिया को मेरे लिए बनाया, लेकिन मुझे अल्लाह ने किसके लिए बनाया, अपने आप के लिए बनाया। तो जिस तरह ये जानवर मेरे आगे आकर के सरेंडर हो रहा है और मेरे काम आ रहा है और मेरे लिए कुर्बान हो रहा है, मेरे लिए अपनी जान दे रहा है, मैं भी क्या करूं, अल्लाह के लिए अपने आप को सरेंडर करूं, अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूं। जिस तरह ये जानवर मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है, अपनी जान मेरे हवाले कर रहा है और अपना गोश्त खाने की मुझे इजाजत दे रहा है और अपना खून बहा रहा है, अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा है, और अल्लाह ने मुझे कह के लिए बना। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है ना। अल्लाह अगर चाहते, अल्लाह अगर हुक्म दे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो हुक्म कैसा हुआ था, बेटे को जुबा करने का, बेटे को कुर्बान करने का हुआ था ना। अगर अल्लाह हुक्म देते कि देखो हर साल जब भी कुर्बानी का मौका आता तुम अपने बेटों में से किसी एक बेटे का इंतखाब करके क्या कर लो, जुबा कर लो, तो आसान होता हमारे लिए। लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म होता तो अल्लाह इस हुक्म के देने में, क्योंकि अल्लाह तो खालिक है, अल्लाह तो मालिक है, अल्लाह ही हमें पैदा करते हैं, अल्लाह ही हमें मौत देते हैं, और इसीलिए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी सवाल नहीं किया था। कुर्बानी का असल फलसफा भी यही है, कुर्बानी से सिखाया भी यही जाता है। देखो कुर्बानी जो रखी गई है ना, तो कुर्बानी का राज और कुर्बानी से जो सीखने की चीज है वो भी यही है कि अल्लाह के हुक्म के आगे कभी चूनो चिरा नहीं, और अल्लाह का हुक्म जब आ गया तो अल्लाह के हुक्म के आने के बाद बस अपने आप को अल्लाह के हुक्म के आगे क्या कर देना, सरेंडर। देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब में दिखलाया गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, क्या कहा था, अल्लाह मेरे से जैसी क्या गलती हो गई, मैं तो तेरा इतना महबूब बंदा, मैंने तेरी इबादत में कोई कमी नहीं रखी, और मैंने रो रो करके दुआएं मांग करके बुढ़ापे में तुझसे औलाद मांगी तो तूने मुझे औलाद अता की, और बुढ़ापे का सहारा लाठी, और बुढ़ापे में जब औलाद मिल गई तो अब तो मुझे जो पूरी जिंदगी तेरे लिए मैं लगा चुका, वक्त कर चुका, लेकिन क्या वजह है कि तू मुझे अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, सवाल किया, दुनिया का कोई कानून है, किसी कानून के अंदर इजाजत है किसी बाप को कि वो अपने बेटे को क्या करे, छुरी से जुबा करे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया कि क्या वजह है, क्या लॉजिक है, क्यों, कि दुनिया का कोई कानून नहीं, दुनिया की कोई कबीला, कोई जमात, कोई ऐसा है ही नहीं कि जो एक बाप को ये इजाजत देते कि वो अपने बेटे पे क्या कर दे, बेटे के गले पे छुरी चला दे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को जानते थे, अल्लाह की मारिफत की, ये बात जानते थे कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। तो जब अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह का हुक्म जब आ गया तो अल्लाह के हुक्म के आगे सबको क्या कर देना, सरेंडर कर देना, सवाल नहीं पूछा। और फिर उसके बाद देखो कि अपने बेटे का इम्तिहान लेते हैं, इस बेटे को मैंने पाल के पोस के बड़ा किया है, तो मैं देखूं तो सही कि अल्लाह के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा मेरे बेटे के अंदर है या नहीं, मेरी तरबियत सही हुई कि नहीं हुई, और मैंने अपने बच्चे की तरबियत सही की कि नहीं की। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जांचने के लिए पूछा, क्या पूछा, ऐ बेटे देखो मैंने ऐसे ख्वाब देखा है, तुम्हारी क्या राय है? ये राय पूछ रहे हैं तो इसलिए नहीं कि अगर बेटा राजी ना हो तो मैं अल्लाह का हुक्म पूरा ना करूं, ये मकसद नहीं था। मकसद क्या था कि मैं देखूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है, जिसको मैंने तैयार किया है, मैंने जिसकी तरबियत की है, तरबियत मैंने जिसकी की है, वो क्या जवाब देता है। तो ये पूछा कि भाई देखो मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तो बेटा भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा था, तो क्या कहा उसने कि अब्बाजान अल्लाह का जो हुक्म है आप उस हुक्म को कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और फिर बेटा अपने बाप को मशवरा देता है, अब्बाजान देखिए जरा आप एक काम कीजिए कि मेरा ये जो कपड़े उपड़े है ना इसको निकाल लीजिए, अगर कहीं जुबा करते वक्त में क्या हो कि इसके छींटे पड़ जाए ना, अम्मा जान के सामने जब जाएंगे कपड़े तो उसका दिल मचल जाएगा, वो परेशान हो जाएंगे। और फिर क्या कहते हैं कि अब्बाजान आप अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए चले हैं तो मुझे क्या करना, कुरान ने भी इसका तज़किरा किया, वतल्लहु लिलजबीन, पेशानी के बल लिटाया, ऐसे नहीं कि वो आसमान की तरफ हो और ऊपर से जुबा कर रहे हो, नहीं, बल्कि क्या किया कि औंधा लिटाया, औंधा लिटा करके नीचे से ऊपर क्या कर रहे हैं, जुबा कर रहे हैं, इस तरीके से जुबा किया है, वतल्लहु। और इसका मशवरा बेटे ने दिया, बेटे ने कहा बजाज अगर आप मुझे मेरा चेहरा देखते हुए जुबा करेंगे
تو ذبح کرتے کرتے کہیں یہ بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے، اور جب یہ محبت غالب آ جائے گی تو محبت کے غالب آ جانے کے بعد اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کیا ہو جائیں گے کہ بیٹے کی محبت میں آپ کا ہاتھ رک جائے گا، یہ کہ چھری چلتے چلتے کیا ہو جائے گی، رک جائے گی۔ تو آپ ایسا کریں کہ مجھے کیا بولتے ہیں، پیشانی کے بل لٹا دیں، الٹا لٹا دیں، الٹا لٹا کر کے ذبح کریں، تاکہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہ رہے، اور بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں کہ اللہ کا حکم پورا کریں۔ تو قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اب سوال نہیں، اللہ کا حکم آ گیا تو اب سوال نہیں۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ بھئی اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ، ہم پیسے کیا کریں گے، غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، تو یہ قربانی کی روح کو سمجھنا نہیں۔ اللہ پاک سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اللہ مانو، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اور جب کسی بڑے کا حکم آتا ہے تو بڑے کے حکم کے آگے کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ اب یہ لاجک نہیں، یہ لاجک پوچھنا ہی قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ اور اللہ نے قربانی کو رکھا بھی ایسا ہے، آپ نماز کے فائدے گنا سکتے ہیں، زکوٰۃ کے فائدے گنا سکتے ہیں، لیکن قربانی کا فائدہ پوچھو تو روحانی فائدے تو ہیں، دنیاوی فائدے سمجھ میں نہیں آتے۔ دنیاوی مفاد اور دنیاوی فائدہ تلاش کرنا چاہو تو نہیں تلاش کر سکتے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم کیا کرنا، پورا کرنا۔ ہاں روحانی فوائد ہیں کہ ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ایمان کے اندر تازگی اور قوت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی دل میں اترتی ہے، ہاں اللہ کا بڑے ہونے کا استحضار پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن دنیاوی منافع اگر دیکھنا چاہو تو دنیاوی منافع نظر نہیں آتے، چونکہ حکم تو یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی غریب موجود نہ ہو اور گوشت کے کھانے والا کوئی موجود نہ ہو، لیکن قربانی کا وقت آ گیا، قربانی واجب ہو گئی، تو اب جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اگر اس کا کوئی مصرف نہیں سمجھ میں آتا تو گوشت کو کیا کرنا ہے، خود کھا سکتے تو جتنا کھا سکتے کھا لینا، اس کے بعد بچ رہا، سڑ رہا، گل رہا، کچھ بھی ہو رہا تو دفن کر دینا۔ لیکن اب اگر اس کا کوئی مصرف نہیں، ایسے جنگل میں غریبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، البتہ جانور ذبح کر سکتے، تو جانور ذبح کر دینا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی اللہ کی ایک مرضی ہے، اللہ کا یہ ایک حکم ہے، اللہ کے ہمارے اوپر ایک انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے بچوں کی قربانی کا حکم نہیں دیا، اس کی جگہ پہ جانور کی قربانی کا حکم دیا۔ لیکن یہ قربانی کا حکم دے کر کے یہ سکھا دیا کہ دیکھو جب اللہ کو ضرورت ہو، اللہ کے دین کو ضرورت ہو، دیکھو جب تک ہم اللہ کا لحاظ نہیں رکھیں گے، دیکھیں ہمارے پاس آزادی ہے۔ میں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، جب تک اللہ کی کبریائی نہیں، اللہ کی بڑائی نہیں، ہم اللہ کا خیال نہیں رکھیں گے، اللہ کے حکموں کا خیال نہیں رکھیں گے، اللہ کو بڑا نہیں مانیں گے، اللہ کی بڑائی کا خیال نہیں کریں گے، اللہ کی دین کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ ہم اگر نہیں کریں، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں ہمارے ذمہ، اگر ہم اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے آگے نہیں آئیں گے تو اللہ پاک یہ جو اپارچونیٹی ہمیں دی ہوئی ہے نا، یہ اپارچونیٹی چھین لیں گے۔ دیکھو آج لوگوں کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں، بکروں کو خریدنے کے اوپر، بکرے خریدے تو بھی کیا ہو رہا ہے، کیسز ہو۔ کیوں کیسز ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے مفاد کو، اپنی بڑائی کو تو اہمیت دی، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے دین کو اہمیت نہیں دی۔ اللہ کے دین کا جنازہ نکل رہا ہے، ہاں، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے دین کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہر ایک اپنے مفاد کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو ہندوستان میں ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو اہمیت نہیں دیں گے، اللہ کا لحاظ نہیں رکھیں گے، کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ دیکھو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کا لحاظ رکھو گے، اللہ کا خیال رکھو گے، اللہ کا خیال رکھو گے تو اللہ نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے بھی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ دبانے والے الٹے لٹک جائیں گے لیکن تمہیں دبا نہیں سکتے۔ اللہ تمہیں بچا لیں گے، بچانے کے ہزار راستے نکال لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ، تمہارے دل میں اللہ ہو۔ اور اللہ کے لیے تم کیا کرو؟ آگے بڑھو، اللہ کو بڑا مانو، اللہ کو بڑا مان کر کے اللہ کا خیال رکھو، اللہ کے حکموں کا خیال رکھو، اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو۔ اگر اللہ کو تم یاد نہیں رکھو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کو یہ یاد نہیں رکھنا، اللہ کو تو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، ہپوکریسی کے راستے پر چل کر کے اللہ کی ہر چیز کو پسے کچھ ڈالتے جاؤ اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے چلے جاؤ تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ ہماری ہوا اکھاڑ دیں گے، اللہ ہمیں کیا کر دیں گے؟ نیست و نابود کر دیں گے، اللہ ہمیں غارت کر دیں گے۔ تو یہ پیغام بھی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ہماری ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی مال کا نذرانہ پیش کر کے
अपनी औलाद का नजराना पेश करके, अपना सब कुछ खत्म करके अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन को क़ियामत तक बाकी रखने के लिए अपनी कोशिशें करते रहे। जब तक ये कोशिशें करते रहेंगे तो अल्लाह ने इन्हीं कोशिशों में हमारी हिफाजत का सामान पोशीदा रखा है। अल्लाह हमारी नस्लों को पाल देंगे, अल्लाह हमारा सब कुछ बना देंगे, लेकिन अगर हमने अपनी यह जिम्मेदारी अदा नहीं की और अल्लाह के दीन को हम सेकेंडरी में और सेकेंडरी लाइन में दूसरे दर्जे में लाके रख दिए और अपने जाती अगराज और मफासिद और अपने गोया नफा को, अपने फायदे को हमने पहला नंबर दे दिया, तो याद रखिए अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अल्लाह ने हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अब ये कहना कि हम मुसलमान होने के बावजूद पिट रहे हैं, हमारे ऊपर हाथ है, दुश्मन हमारे ऊपर काबू पा रहा है, तो ये सब बातें हैं। सबसे पहले दर्जे की चीज ये है कि पहले अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें, अल्लाह की किबरियाई को दिल में बिठाएं। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आज के ईद के दिन का सबसे बड़ा पैगाम भी यही है। दीगर मज़ाहिब के अंदर ईद का